امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے روایت کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان کچھ باتیں شبہ والی ہیں. لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، انہیں زیادہ لوگ نہیں جانتے. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شخص شبہ والی باتوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. خوب توجہ، یہ ہے بات پھسلنے کی اور کامیاب ہونے کی. جو شخص شبہ والی بات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شخص شبہ والی باتوں میں پڑ گیا وہ حرام میں واقع. پھر بچنا. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو ممنوع چراگاہ کے کنارے پر چراتا ہے. یہ ممنوع چراگاہ ہے، کسی کی جہاں داخلہ ممنوع ہے تو وہاں یہ ساری جگہ چھوڑ کے کہاں آتا ہے جانوروں کو لے کے یہاں. فرمایا یہ قریب ہے کہ کسی وقت بھی اس چراگاہ ممنوعہ میں داخل ہو جائے. اسی طرح جو شخص شبہات میں پڑتا ہے فرمایا وہ حرام میں پڑ گیا. الا وان لكل ملك حمى وان حمى الله في الارض محارم، ہر بادشاہ کی خبردار چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ دنیا میں زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں کہ ان کے قریب نہیں جانا. اب جو ان سے دور ورے رہتا ہے انشاءاللہ الرحمن وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچاتا ہے، اور جو ان کے قریب جاتا ہے اپنے خیال میں محرام میں تو نہیں تو کیا ہوتا ہے وہ حرام میں چلا جاتا. بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، کیا ہماری ایک بہت بڑی اکثریت کی تباہی کا سبب یہ نہیں؟ بظاہر اپنے خیال میں دین والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نافرمانی کی بات تو نہیں کر رہے، لیکن نافرمانی کے کنارے پہ پہنچ کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ہے یا میری آپ کی رائے درست ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ جو شخص اپنے آپ کو شبہات سے بچاتا ہے اس نے اپنے دین کو بھی بچایا، اپنی عزت کو بھی بچایا. اور جو شبہات میں پڑتا ہے کیا فرمایا؟ حرام میں پڑ گیا. اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے سوچیں، خطرناک صورتحال اختیار نہ کریں. اور قرآن و سنت میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا. حرام چیزوں سے صرف منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کے قریب جانے سے وہ کھینچ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت عطا فرمائے. حرام سے بھی بچیں اور وہ چیزیں جو شبہات ہیں ان سے بھی بچیں کہ شبہات کا نتیجہ حرام میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہو چکا
وہ معاف کر دے، اور آئندہ اپنے فضل و کرم سے حلال اور طیب صورتوں میں ہماری گزارے، ہمارے اہل و عیال کی گزارے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔